آج ہمارے ساتھ 21 سالہ لڑکی موجود ہے. اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا مس ہیپ ہوا ہے. کشمیر سے یہ آتی ہیں ایک لڑکے کے پیچھے. لڑکا ان کو شادی کا جھانسا دیتا ہے اور 3 ماہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو اطمینان میں رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جھوٹا نکاح بھی کرتا ہے. ایک اکیلی لڑکی کے لیے اس معاشرے میں سروائیو کرنا بہت مشکل چیز ہے، یہ مجھے اب پتہ چلا۔ کوئی نیک گھر کا لڑکا، کوئی شخص آپ کو اپنانا چاہے اور آپ کو اپنے ساتھ نکاح میں لانا چاہے، عزت دینا چاہے یا آپ کی ہیلپ کرنا چاہے، تو کنفرم ہے کہ آپ کا اب بیک گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا بھائی بہن رشتہ دار یا کوئی دور کا رشتہ دار کسی قسم کا بھی آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ 21 سالہ لڑکی موجود ہے جو کہ کشمیر سے بلونگ کرتی ہے، اور آج ملتان میں ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا مس ہیپ ہوا ہے. کشمیر سے یہ آتی ہیں ایک لڑکے کے پیچھے. لڑکا ان کو شادی کا جھانسا دیتا ہے اور 3 ماہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو اطمینان میں رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جھوٹا نکاح بھی کرتا ہے. ان کو کاغذات دکھاتا ہے، ان کو اطمینان میں لیتا ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو. لیکن وہ نکاح اس کا قانونی طور پہ بالکل بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتا، بالکل بھی معنی نہیں رکھتا، اور یہ 3 ماہ اس کے ساتھ گزار دیتی ہیں. لیکن آخر کار ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا تو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ لڑکا اچانک کہاں چلے جاتا ہے اور کس طرح ان کو دھوکہ دے کے وہ لے کے آیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سنیشا۔ زنیشا، یہ بتاؤ کہ کس طرح آپ کو وہ لڑکا ملا اور کس طرح آپ اس کے ساتھ آ گئی؟ ہم لوگ کشمیر میں پہاڑوں پر رہتے تھے، اور ہمارے گھر کے ساتھ ایک ہوٹل تھا جہاں پر کافی لوگ ایز اے وزٹر آتے تھے، اور یہ بھی وہاں پر ایز اے وزٹر ہی آیا تھا تقریباً 1 ہفتے کے لیے۔ اور ہم لوگ کچھ سامان لینے گئے تو 3 4 دن میں نے اسے نوٹس کیا، یہ مجھے بہت زیادہ دیکھتا تھا، کنٹینیوسلی مجھے نوٹس کرتا تھا۔ اس کے بعد چوتھے دن ہماری بات ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے ہی ہماری بات ہونا سٹارٹ ہوئی، انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور نمبر ایکسچینج ہوئے 5ویں 6ٹے دن، اور تقریباً 7ویں دن یہ واپس چلا گیا ملتان۔ کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ اطمینان میں لانے کے لیے کہ وہ واقعی آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ بھی اس کے پیار کے اندر جو ہے نا وہ مان گئی اور اس کے ساتھ ملتان چلی آئی؟ جیسے جیسے ہم لوگ بات کرتے گئے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی گئی، اور وہ بھی مجھے اپنی ساری باتیں بتاتا تھا، اور میں بھی اسے اپنی ساری باتیں بتاتی تھی، اور میری زندگی صرف ایک پہاڑ تک محدود تھی۔ میں بھی یہاں سے نکل کر دنیا دیکھنا چاہتی تھی، یہاں سے گھومنا چاہتی تھی دنیا میں۔ تو اس نے مجھے بہت زیادہ خواب دکھائے تھے، بہت سبز باغ دکھائے تھے کہ میں تمہیں دنیا گھماؤں گا، تم یہاں آ جاؤ، میں تمہیں اپنا نکاح میں لے لوں گا۔ تو جب اس نے نکاح کا کہا، تب میں نے سوچا کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں جو وہ مجھے کہہ رہا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکلی اور میں نے اس سے نکاح کیا۔ اچھا، آپ کا نکاح جو ہے ملتان آنے کے بعد اس کے ساتھ ہوا؟ جی، جب میں ملتان آ گئی تب وہ مجھے اپنی فیملی کے گھر نہیں لے کر گیا، اس نے مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملوایا، وہ مجھے اپنے کسی دوست کے گھر لے گیا۔ تو وہاں پر پھر میں نے اس سے پہلے کہا کہ مجھ سے نکاح کرو، اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، مگر وہ نکاح بھی چھوٹا تھا۔ اچھا، تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ نکاح جھوٹا کیا ہے اس نے؟ جب شادی کے کچھ عرصے بعد، 3 ماہ بعد، اس کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے بھی اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی، تو میں نے اپنے گھر کال کی، اپنی سہیلی کو ایک، اور اس کو بہت زیادہ اس کے ترلے کیے، اس کے منتیں کی، اور کہ میرا نہ بتانا میرے گھر میں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے گھر والے بہت بے چینی سے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمارے خاندان میں تو اگر کوئی لڑکی باہر نکل جائے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، وہ اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو پھر میں نے بہت اس کی منتیں کی کہ میرے گھر میرا نہ بتانا، اور جب یہ ساری باتیں میں نے اس لڑکے سے شیئر کی تو اس کو اپنی شاید جان کی پڑ گئی، اور وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ بھاگ گیا؟ بھی پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ نہیں، آپ کہاں رہ رہی ہو؟ اس نے مجھے کہا تھا یہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، مگر یہ رینٹ کا گھر تھا جہاں کا بھی اس نے کبھی رینٹ بھی نہیں ادا کیا ہوا، بجلی کے بل بھی دینے والے ہیں، اور وہ مجھے کتنے یہاں، عرصے کے 3 ماہ کے بجلی کے بل ابھی تک ڈیو ہے؟ جی، اور وہ اور رینٹ بھی؟ جی، اور یہاں وہ مجھے ان حالات میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا نمبر بھی میں نے ٹرائی کیا، آف تھا، اور جب میں نے نکاح نامہ کسی کو دکھایا تو تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ ابھی اور آپ کو مالک مکان تنگ نہیں کرتا؟ آپ سے کرایہ نہیں مانگتا؟ وصولی کرنے کے لیے نہیں آتا؟ کچھ ٹائم تو ان سے مانگا ہوا ہے، وہ رکے ہوئے ہیں، کچھ ان کا یہاں پر کام کر دیتی ہوں، کچھ محلے میں کام کر کے کچھ پیسے دے دیتی ہوں، مگر ایسے وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں۔ وہ بس ضد ہیں کہ اس گھر کو خالی کرو یا اپنے گھر واپس جاؤ، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی روزی روٹی یہاں سے ہی کمانی ہے۔ گھر سے باہر نکلتی ہو، 21 سال کی ہو،
खूबसूरत लड़की हो, आपको गंदी नज़रों का सामना नहीं करना पड़ता माशरे की जब घर से बाहर निकलती हो, दर-बदर की ठोकरें खाती हो? एक अकेली लड़की के लिए इस माशरे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल चीज़ है, ये मुझे अब पता चला। एक इंसान की ख्वाहिशात होती हैं जो इसको इस मोड़ पर, इस ज़िंदगी के इस मुकाम पर ले आती हैं। अगर मैंने उस वक़्त अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होती। अच्छा, अभी मालिक मकान ने आपको कितने अरसे का टाइम दिया हुआ है? तकरीबन सिर्फ़ 15 दिन का कहा था, 10 दिन गुज़र गए, 5 दिन रह गए और 5 दिन रह गए हैं और 5 दिन में आपने किराया भी देना है, बिजली के बिल भी देने हैं और यहाँ पर रहना भी है। जी, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? अगर आपका किराया ना पे किया गया तो आपको निकाल देगा मालिक मकान? जी। कहीं आपको गलत ऑफ़र तो नहीं करता मालिक मकान या आस-पास मोहल्ले के लोग? नहीं, अभी तक तो उन्होंने बस ये समझ कर रखा हुआ था कि अकेली मजबूर लड़की है। मगर इस इन हालात में अगर कोई मुझे अपना ले, तहफ़्फ़ुज़ दे दे, अपना नाम दे दे, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपको हमारे चैनल की तवज्जो से कोई नेक घर का लड़का, कोई शख्स आपको अपनाना चाहे और आपको अपने साथ निकाह में लाना चाहे, इज़्ज़त देना चाहे या आपकी हेल्प करना चाहे, तो कंफर्म है कि आपका अब बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं है, आपका भाई, बहन, रिश्तेदार या कोई दूर का रिश्तेदार किसी किस्म का भी आपके साथ राब्ते में नहीं है? नहीं, मेरे घर वालों का या किसी का मुझसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मुझे नहीं अपनाना चाहते और अगर मैं उनको मिल भी गई तो वो मुझे सिर्फ़ जान से मार देंगे। आपको अकेली को अगर कोई अपनाना चाहे, आपकी मदद करना चाहे, कैसा लड़का आप कहती हैं कि मुझे अपनाए और मेरी मदद करे? देखिए, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। अब एक ख्वाहिशात के बोझ तले मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मज़ीद क्या ही ख्वाहिशात कर सकती हूँ मैं। अगर कोई इज़्ज़तदार लड़का सिर्फ़ अपना नाम और तहफ़्फ़ुज़ भी मुझे दे दे, तो ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी। चलें जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह एक मजबूर लड़की, एक खूबसूरत लड़की 21 साल की उम्र में दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। सिर्फ़ एक शख्स के नापाक इरादों की वजह से और उसके गलत इरादों ने इस लड़की को दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आज इसका कोई सहारा नहीं है, ना इसको कोई इसका रिश्तेदार पूछता है, ना इसके माँ-बाप इसको अपनाने को तैयार हैं। आपसे गुज़ारिश है, अगर आप इसकी सिर्फ़ हेल्प कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से इनके साथ राब्ता करके इनके साथ लाज़मी कॉन्टैक्ट करें और इनकी हेल्प करें। अगर आप नेक इरादों से इसके साथ निकाह करना चाहते हैं और निकाह करके आप इसको एक पाक रिश्ते में लाना चाहते हैं, तो मेरी गुज़ारिश है कि आप लाज़मी इनके साथ राब्ता करें और जो भी मामलात अगर इनकी समझ में आते हैं आप, तो आप इनके साथ निकाह करके इनको आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। गुज़ारिश है कि फ़ज़ूल तंग ना कीजिएगा क्योंकि एक लावारिस लड़की है, पहली बहुत परेशान है, कहीं ये ना हो कि आपके तंग करने की वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाए। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।